یہ ایک دھماکہ خیز سوال تھا، لیکن میں چونکہ پہلے سے تیار تھا لہٰذا اپنے چہرے کے تاثرات میرے اختیار میں رہے۔ میں نے الجھے ہوئے انداز میں نوارد کی طرف دیکھا۔ کون جہانی استاد؟ نوارد گڑبڑا گیا۔ اس کی عمر 35 کے لگ بھگ تھی۔ جسم مضبوط اور پیشانی پر کسی تیز دھار آلے کا پرانا زخم کا نشان تھا، تاہم جسم کی چوڑائی کے مقابلے میں لمبائی بہت کم تھی اور اس خامی کے سبب اس کی شخصیت متاثر کن نہیں رہی تھی۔ پہلی ہی نگاہ میں مجھے وہ کوئی جرائم پیشہ شخص نظر آیا۔ وہ خود بھی کشمکش میں مبتلا تھا، لہٰذا اب میں نے جہانی استاد ہونے سے صاف انکار کیا تو وہ پریشان ہو گیا۔ پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ تھوڑا سا بے پرواہ بھی نظر آنے لگا۔ کون ہے تم؟ اس نے ذرا اکھڑے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میں لکڑی کا بیوپاری ہوں، سیالکوٹ سے آیا ہوں مال خریدنے۔ لیکن تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ اور یہ جہانی استاد کا کیا چکر ہے؟ وہ کچھ دیر مجھے تاڑنے والی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر بولا، خواہ تیرا صورت ایک نامی گرامی شخص سے ملتا ہے۔ 4-5 سال پہلے جب ہم لاہور میں تھا تو اخباروں میں اس کا کئی تصویر دیکھا تھا ہم نے۔ ان دنوں چھوٹا موٹا بدماش لوگ اس کے نام سے کانپتا تھا۔ کچی آبادی میں جس کٹری میں ہم رہتا تھا وہاں ایک موالی کو اس نے بہت مارا تھا۔ بہت بڑا گنڈا تھا وہ۔ ہم نے وہ لڑائی نہیں دیکھا، پر لوگ بتاتا ہے کہ اس گنڈے کا چھوٹا بڑا سب پیشاب کپڑے میں نکل گیا تھا۔ باتیں کرتے کرتے وہ ایک دم پٹری سے اتر گیا۔ لیکن تم یہاں کیا کر رہے؟ ادھر تو لکڑی کا کوئی کاروبار نہیں، یہ کام تو آگے خرلاچی میں ہوتا ہے۔ میں یہاں لکڑی خریدنے نہیں آیا، ایک دوست کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ ہم کو اس کا نام اور حلیہ ملیہ بتاؤ، شاید ہم تمہارا کچھ مدد کر سکیں۔ پھر جیسے ایک دم اس کے ذہن میں کوئی بات آئی اور وہ بری طرح چونک گیا۔ کہیں تم اس مسجد والے پہلوان کو تو نہیں ڈھونڈتا؟ مسجد والی بات تو میری سمجھ میں نہیں آئی، لیکن پہلوان والا اشارہ بے حد حوصلہ افزا تھا۔ میں نے کہا، ہاں وہی پہلوان، اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ شہباز نام ہے نا اس کا؟ نوارد نے میرے رہے سہے خدشات بھی رفع کر دیے۔ بالکل وہی۔ کہاں ہے وہ؟ وہ دیکھو، وہ سامنے مسجد نظر آ رہا ہے، وہیں ملے گا تمہیں۔ میں نے دیکھا قریباً 100 گز دور گلی کے آخری سرے پر ایک مسجد کے مینار نظر آ رہے تھے۔ یہ مسجد دوسری منزل پر تھی۔ مسجد کے نیچے بازار کی دکانیں تھیں۔ نوارد گھڑی دیکھتے ہوئے بولا، خواہ ابھی تو دروازہ بند ہوگا، امام صاحب باہر تالا لگا کے جاتا ہے۔ عشاء کے ٹائم دروازہ کھلے تو مل لینا پہلوان سے۔ میں نے گھڑی دیکھی، عشاء کا وقت ہونے میں آدھا پون گھنٹہ باقی تھا۔ نوارد کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ پہلوان کے بارے میں کافی کچھ جانتا ہے۔ میں اسے لے کر ایک قہوہ خانے آ بیٹھا۔ نوارد نے اپنا نام زرین گل بتایا۔ اس نے انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ یہیں اس بازار کے نکڑ پر کبابی رحمان زئی کی دکان ہے۔ یہ شہباز پہلوان یہاں آ کر اس کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا۔ پہلوان کے ساتھ اس کا عورت بھی تھا۔ نیا نیا بیاہ کر لایا تھا اس کو، پر اس بدبخت عورت کا آنکھ پیچھے کسی کے ساتھ لڑا ہوا تھا۔ 2-3 دن بعد ہی وہ اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گیا۔ جاتے جاتے پہلوان کا بہت سارا سامان بھی لے گیا۔ اب پہلوان کا بہت برا حال ہے، سارا دن مسجد میں پڑا رہتا ہے اور روتا رہتا ہے۔ یہ اطلاع میرے لیے بے حد حیران کن تھی۔ جہاں تک مجھے معلوم تھا پہلوان نے یہ شادی بڑے شوق سے کی تھی۔ سانولی سلونی نجوں کو چھوڑ کر اس نے چمچم کرتی نوخیز دلہن خریدی تھی اور اس کار خیر میں دلہن نے بھی بھرپور آمادگی سے حصہ لیا تھا۔ پھر اچانک اس شادی کا دھڑن تختہ کیسے ہو گیا؟ مجھے دال میں کالا نظر آ رہا تھا۔ رحمان زئی نے جس طرح مجھے ٹرخانے بلکہ بھگانے کی کوشش کی تھی وہ بھی توجہ طلب بات تھی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ شہباز پہلوان سے اس کی ملاقات علیگ سلیگ تک محدود رہی تھی، لیکن یہ زرین گل بتا رہا تھا کہ نوبیاہتا جوڑے نے اس کے گھر قیام کیا تھا اور وہیں سے یاسمین پہلوان کے منہ پر کالک مل کے بھاگی تھی۔ ابھی زرین گل سے میری گفتگو جاری تھی کہ دور فاصلے پر امام صاحب مسجد کی سیڑھیاں چڑھتے نظر آئے۔ یہ سیڑھیاں چائے خانے کی ایک کھڑکی سے صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ زرین گل نے بھی امام صاحب کو دیکھ لیا۔ ہم دونوں ایک ساتھ اٹھے اور چائے خانے سے نکل کر مسجد کی طرف چل دیے۔ ہمارے سیڑھیوں پر پہنچتے پہنچتے عمر رسیدہ امام صاحب دروازہ کھول چکے تھے۔ سامنے ہی برآمدے میں بچھی صف پر مجھے ایک شخص لیٹا نظر آیا۔ وہ مقامی لباس شلوار قمیض میں تھا، سر پر ایک بڑا سا صافہ باندھ رکھا تھا۔ اس کا تن و توش دیکھ کر ہی میں جان گیا کہ وہ شہباز پہلوان ہے۔ زرین گل نے آگے بڑھ کر پہلوان کا پاؤں ہلایا۔ وہ جاگ گیا اور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ نیند سے جاگا تھا، اس لیے کچھ دیر خالی نظروں سے ہماری طرف دیکھتا رہا۔ پھر دھیرے دھیرے اس کی آنکھوں میں شناسائی اور حیرت کے تاثرات ابھرے اور نمایاں ہوتے چلے گئے۔ عشاء کی نماز کے بعد میں اور شہباز ایک حجرہ نما کمرے میں بیٹھے تھے۔ یہ ساری مسجد لکڑی کی بنی ہوئی تھی۔ برفانی ہوا شمالی جھروکوں سے اندر آتی تھی اور پوری مسجد میں گھوم جاتی تھی، تاہم حجرے میں قدر سکون تھا۔ ایسے ہی چھوٹے چھوٹے حجروں کی 2 قطاریں صحن میں دونوں طرف موجود تھیں۔
شہباز نے بتایا کہ ان میں لوگ اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں۔ قدیم نقش و نگار والے اس حجرے میں بیٹھ کر عجیب سی روحانیت کا احساس ہوتا تھا۔ وہ ساری مناجات، دعائیں اور نیم شب کی سسکیاں اس حجرے میں رچی بسی تھیں جو گئے زمانوں میں یہاں کی فضا میں ابھری تھیں۔ بڑی پرانوار جگہ تھی یہ، لیکن ہم اس جگہ کسی اور ہی طرح کی گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے تھے۔ بہتر تھا کہ ہم یہ گفتگو مسجد سے باہر بیٹھ کر کرتے، لیکن شہباز نے سخت سردی اور تیز ہوا میں مسجد سے باہر جانا مناسب نہیں سمجھا۔ کچھ دیر غمناک صورت بنائے وہ خاموش بیٹھا رہا، پھر گہری سانس بھر کر بولا، صاحب یار، میں تو یہی کہوں گا کہ قدرت نے مجھے نجو سے بے وفائی کی سزا دی ہے۔ میں نے بڑا ظلم کیا اس بیچاری پر۔ وہ کیا کیا سوچتی رہی، کیسے کیسے خواب دیکھتی رہی، اور میں اس کا سب کچھ چھین کر رات کے اندھیرے میں چوروں کی طرح نکل بھاگا۔ کبھی کبھی تو سوچتا ہوں یہ سزا بھی میرے لیے کم ہی ہے۔ لیکن یہ سب ہوا کیسے، اور اتنی جلدی، شادی کے چوتھے پانچویں روز ہی؟ پہلوان نے سر داہ بھری۔ اس حرام زادی کا یار شادی کے روز سے ہی ہمارے پیچھے تھا۔ اس کا ارادہ تو یہی تھا کہ ہمیں ایک رات بھی اکٹھا نہ رہنے دے، مگر اسے موقع نہ مل سکا۔ ہم باگڑ خیل سے روانہ ہوتے ہی قافلے میں شامل ہو گئے۔ یہ قافلہ ہمارے ساتھ یہاں پارا چنار پہنچا۔ یہاں رحمان زئی نے ہمیں گھر میں مہمان ٹھہرایا۔ رحمان زئی پہلے لنڈی کوتل میں کباب بیچتا تھا۔ میری اس سے وہیں جان پہچان ہوئی تھی۔ اس نے کہا جب تک کرائے کا مکان نہیں ملتا ہم اس کے گھر میں رہ لیں۔ گھر میں رحمان زئی کی بیوی کے علاوہ 3 بچے اور 2 بھائی بھی رہتے ہیں۔ ان سب پر میری وجہ سے مصیبت آئی۔ ایک رات کسی نے کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملا دی۔ ظاہر ہے یہ کام یاسمین کے عاشق نے کروایا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے اس رات میرے بار بار کہنے پر بھی یاسمین نے کھانا نہیں کھایا۔ اس کے سوا باقی سارا گھر اگلے روز دوپہر تک بے سود پڑا رہا۔ دوپہر کے وقت جب آنکھ کھلی تو یاسمین غائب تھی۔ جاتے جاتے اس پورے کمرے کا وہ صفایا کر گئی جس میں ہم رہ رہے تھے۔ زیور، کپڑا، نقدی کچھ چھوڑ کے نہیں گئی وہ۔ تم نے اسے تلاش نہیں کیا؟ نہیں صاحب یار، لعنت بھیج دی میں نے اس بے حیا پر۔ رحمان زئی اور دوسرے لوگوں نے بہت کہا کہ رپورٹ کرتے ہیں، مگر میں نے انکار کر دیا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ کام یاسمین کے عاشق کا ہے؟ میرا مطلب آمنا سامنا ہوا تھا تمہارا اس سے؟ آمنا سامنا ہوا ہے صاحب یار، تبھی تو پتہ چلا۔ جس روز ہم یہاں پارا چنار پہنچے اس سے اگلے روز وہ مجھے ڈاک خانے والے چوک میں روک کر کھڑا ہو گیا۔ کوئی نشہ وغیرہ کر رکھا تھا اس نے۔ کہنے لگا میرا نام بندال خان ہے، جس کے پیچھے پڑ جاؤں قبر تک جاتا ہوں۔ یاسمین میری منگ ہے، ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ پچھتاؤ گے۔ وہ آؤٹ ہو رہا تھا، میں نے خواہ مخواہ متھا لگانا ٹھیک نہیں سمجھا، کنی کترا کر آگے نکل گیا۔ وہ پھر میرے پیچھے آیا، بازو پکڑ کر بولا، باگڑ خیل کی لڑکی کو لے کر نکل جانا اتنا آسان نہیں ہے۔ میں تمہیں 2 روز کی مہلت دیتا ہوں، اس کے بعد جو ہوگا اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ میں نے اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹایا اور رحمان زئی کی دکان پر آ گیا۔ اسی رات یاسمین غائب ہو گئی۔ اچانک حجرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ پہلوان نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ باہر امام صاحب تھے۔ انہوں نے بڑے مشفق انداز میں شہباز پہلوان کو مخاطب کیا اور اطلاع دی کہ کوئی باہر اس سے ملنے آیا ہے۔ شہباز مجھ سے ابھی آیا کہہ کر باہر نکل گیا۔ میں حجرے کی ملگجی تاریکی میں بیٹھا اپنے خیالوں میں گم رہا۔ پہلوان کی واپسی میں زیادہ تاخیر نہیں ہوئی۔ اندر آ کر اس نے حجرے کو کنڈی لگا دی اور کہنے لگا، صاحب یار، تم نے بتایا نہیں کہ تم رحمان زئی سے مل چکے ہو۔ یہ تمہارے پوچھنے کی بات تھی کہ میں یہاں کیسے پہنچا؟ بس دماغ کام ہی نہیں کر رہا۔ ہاں بتاؤ، رحمان زئی کا تمہیں کس نے بتایا تھا؟ میں نے مختصر الفاظ میں سے غلام خان سے ہونے والی ملاقات کا احوال بتایا اور یہ بتایا کہ میں یہاں تک کیسے پہنچا ہوں۔ تاہم میں نے یہ بات گول کر رکھی کہ نجو میرے ساتھ ہے۔ وہ توجہ سے سنتا رہا اور تفہیمی انداز میں سر ہلانے لگا۔ اس نے کہا، ابھی جو شخص مجھ سے ملنے آیا تھا وہ رحمان زئی تھا۔ مجھے بتانے آیا تھا کہ ایک انجان شخص میرا پتہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے، مجھے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اس نیم روشن نیم گرم حجرے میں شہباز پہلوان سے میری گفتگو بہت دیر تک جاری رہی، یہاں تک کہ سرد رات سائیں سائیں کرنے لگی اور چوبی مسجد کے خالی برآمدوں میں چکراتی ہوئی ہوا موزور ہو گئی۔ آثار سے لگتا تھا کہ آسمان بادلوں سے ڈھک گیا ہے اور جلد ہی بوندا باندی شروع ہونے والی ہے۔ شہباز اپنے ماضی قریب پر بے حد شرمسار دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی ساری گفتگو کا محور یہی بات تھی کہ اس نے نجو سے بے وفائی کی ہے اور اس بے وفائی کی سزا میں وہ اپنا سب کچھ لٹا بیٹھا ہے۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، شہباز، تم نے سب کچھ لٹایا ہے، لیکن ایک نہایت قیمتی چیز ابھی بھی تمہارے پاس ہے، اور وہ ہے نجو کی محبت۔ نجو ابھی تک تمہاری بے وفائی سے بے خبر ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حیران ہو کر بولا، یہ ہوا ہے۔ پابندہ بستی میں سب لوگ نجو کے لیے گونگے تھے، وہ بھی سب کے لیے گونگی تھی۔ اسے کچھ معلوم نہیں ہو سکا کہ تم بغیر بتائے اچانک کہاں چلے گئے اور تمہارے جانے کی وجہ کیا تھی۔
لیکن صاحب یار، تم تو سب کچھ جانتے تھے۔ میں جانتا تھا، لیکن میں نے اسے بتایا نہیں۔ در حقیقت مجھے ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں اسے یہ روح فرسا اطلاع دوں۔ وہ بیچاری تو دن رات تمہاری راہ دیکھ رہی تھی، ہر روز ایک نئی امید کے ساتھ جھونپڑے کے دروازے پر کھڑی ہو جاتی تھی اور اندھیرا پھیلنے تک کھڑی رہتی تھی۔ شہباز نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور دیر تک گردن جھکائے خاموش بیٹھا رہا۔ حجرے کی تاریکی میں وہ ایک ساکت ہیولا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا، شہباز، اگر تم نیک نیت ہو تو میں سمجھتا ہوں قدرت نے تمہیں ایک سنہرا موقع دیا ہے۔ تم اپنے گناہ کی تلافی نجو کے آنسو پوچھ کر سکتے ہو۔ تم نے اسے بہت دکھ دیے ہیں، لیکن ان سارے دکھوں کا مداوع تمہاری ایک پرخلوص مسکراہٹ سے ہو سکتا ہے۔ تم اس کا سب کچھ ہو، تم بھی اسے اپنا سب کچھ بنا لو۔ اس سے نکاح کر لو اور خاموشی سے یہاں سے کسی شہر یا قصبے میں جا کر آباد ہو جاؤ۔ شہباز بھررائی آواز میں بولا، صاحب یار، تم نے میری پردہ داری کر کے مجھ پہ بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کن لفظوں میں تمہارا شکریہ ادا کروں۔ اگر تم واقعی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو لفظوں سے نہیں، اپنے عمل سے کرو۔ نجو کو وہ سب کچھ دو جو تم نے چھینا ہے۔ صاحب، مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ اس کا سامنا کروں۔ اگر اسے چھوڑنے کی ہمت کر لی تھی تو اب اپنانے کی بھی ہمت کرو۔ وہ تم سے زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ شاید تمہیں یہ سن کر حیرانی ہو کہ وہ یہاں سے صرف 3-4 فرلانگ کے فاصلے پر لاری اڈے کے ایک ہوٹل میں موجود ہے۔ شہباز پہلوان واقعی حیران رہ گیا۔ میں نے اسے مختصر الفاظ میں بتایا کہ کس طرح اس کے جانے کے بعد سردار بشر گل وغیرہ نے نجو پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا اور 7,000 روپے کے عوض اس کی شادی ایک بدقماش سے کی جا رہی تھی۔ پاوندہ بستی میں ہونے والی لڑائی سے لے کر پارا چنار پہنچنے تک کے تمام چیدہ واقعات میں نے شہباز پہلوان کو بتائے۔ وہ حیرانی کے عالم میں سنتا رہا۔